امریکی صدر کا امریکی قوم سے خطاب، ایران سے جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ پچھلے 4 ہفتوں میں ایران میں رجیم چینج کرنے کا دعویٰ، کہا تمام قیادت مار دی، ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو مکمل ختم کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کا قتل امریکہ کا اہم کارنامہ قرار، باراک اوباما کا ایران معاہدہ تاریخی غلطی قرار، سعودی عرب اور اسرائیل عظیم ترین ممالک قرار۔ ٹرمپ نے کہا ہمارے پاس وینزویلا کا تیل ہے، نہ مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت بچی، نہ ہی آبنائے ہرمز کی۔ امریکی صدر کے خطاب کے بعد دنیا میں مہنگائی کا طوفان تیار، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، چند ہی منٹ میں خام تیل $105 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ ایران کا امریکی اڈے پر شدید حملہ، دبئی میں المنہاد ایئر بیس کے قریب امریکی میرینز کے 37 افسران مارے گئے۔ امریکی میرینز رسمی اڈوں سے باہر کام کر رہے تھے اور شہری علاقوں میں اپنی موجودگی کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران نے ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کا خلیج میں اسرائیل سے منسلک کنٹینر بحری جہاز ہائیفونگ ایکسپریس پر حملہ، کامیاب حملے کے بعد اسرائیلی بحری جہاز میں آگ لگ گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کا مطلب ہے کہ دو ممالک آمنے سامنے بیٹھ کر معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، ایران اور امریکہ کے درمیان اس نوعیت کی کوئی بات چیت موجود نہیں، دونوں ممالک کے درمیان صرف پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا امریکہ اسرائیل مستقبل میں حملے نہ کرنے کی ضمانت دیں تو جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں۔ خطے میں کشیدگی ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایران کے مضبوط کنٹرول میں ہے، اسے امریکی صدر کی مضحکہ خیز حرکات کے ذریعے دشمنوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ امریکی نائب صدر نے ایران تنازع پر پاکستانی ثالثکاروں سے بات کی، برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا جے ڈی وینس نے اس ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا سخت پیغام بھجوایا۔ ٹرمپ نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایران کی اسرائیل اور امریکی اہداف پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش، ایلا، تل ابیب اور بنی براق میں فوجی اڈوں اور صہیونی افواج کے اجتماعات کو نشانہ بنایا۔ قطر میں آئل ٹینکر، کویت میں ایئرپورٹ کے آئل ڈپو اور بحرین میں امریکی کمپنی کی عمارت پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں امریکی ہیلی کاپٹر تباہ اور درجنوں فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے ایران کے شہری آبادیوں پر حملے، میانہ شہر پر حملے میں 5 افراد شہید اور کئی زخمی۔ تہران، اصفہان، کرمانشاہ، لارستان پر بمباری، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی شمالی اور جنوبی لبنان میں وحشیانہ بمباری، رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، ایک ہی گھر کے 4 افراد سمیت 13 افراد شہید، کئی زخمی۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ کے راکٹ حملوں سے کریات شمونہ اور دوسرے مضافاتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی، زمینی جھڑپوں میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی، 3 مرکاوا ٹینک تباہ۔ مزاحمت کی جدوجہد، قربانی، استقامت اور حوصلے کی روشن مثال ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں اس راستے کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سیکرٹری جنرل حزب اللہ شیخ نعیم قاسم کے نام پیغام، مشتبہ خامنہئی کا پاسداران انقلاب، ایرانی فوج کی قربانی کو خراج عقیدت، کہا شہادت مزاحمت کے راستے کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے۔ اسلامی مزاحمت کی تاریخ جدوجہد، بہادری اور قربانی سے بھری ہے۔ امریکہ و اسرائیل کے خلاف ثابت قدمی شہید رہنماؤں کی نمایاں خصوصیت رہی۔ امریکہ کے اتحادی بھی ٹرمپ کا ساتھ چھوڑنے لگے، برطانیہ کا پھر ایران جنگ سے لا تعلقی کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں، ہم برطانیہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننے دیں گے، برطانیہ کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ سر کیئر اسٹارمر نے کہا آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں، میری ذمہ داری ہے برطانیہ کو خود مختار ملک بناؤں، ہمیں برطانیہ کے مفاد کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ہمارا قومی مفاد اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ بہتر تعلقات میں ہے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی اور بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے سفارتی پیش رفت، برطانیہ نے 35 ممالک اجلاس کی میزبانی کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلیا کا بھی جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے انکار، آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ہر آسٹریلوی کو اس جنگ کی وجہ سے مہنگائی کی صورت میں بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ حتمی ایرانی شکست تک امریکہ جنگ جاری رکھے، خلیجی عرب ممالک کا امریکہ سے مطالبہ۔ جرمن خبر رساں ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ تہران کے خلاف جاری فوجی کارروائیاں ابھی ختم نہ کی جائیں۔ خلیجی ممالک کا موقف ہے کہ حالیہ فضائی حملوں کے بعد ایران عسکری طور پر کمزور ہو چکا ہے، یہی وقت ہے کہ اس پر مزید دباؤ بڑھایا جائے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستیں اس بات کی انکاری نظر آتی ہیں کہ وہ ٹرمپ کو اس جنگ میں مزید کارروائی پر اکسا رہی ہیں۔ کراچی میں صبح سویرے ہلکی بارش، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دھواں دھار بارش، زیارت، ہرنائی، تقی، قلعہ سیف اللہ، لارا لائی سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری۔
چمن سمیت شمالی بلوچستان میں موسلادھار بارش کے باعث مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. متعدد رابطہ سڑکیں بند، آمد و رفت معطل. قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں آبی ریلیوں نے صورتحال مزید سنگین کر دی. گاڑی اور ٹریکٹر سمیت متعدد افراد پھنس گئے. کراچی میں آج رات سے گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی کی توقع. پنجاب میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز پیر سے جمعرات تک کھلیں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعے کی چھٹی کا اطلاق سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز دونوں پر ہوگا. اسکولز صبح 8 بجے سے 1:30 بجے تک کھلے رہیں گے. کراچی میں بچے کے گٹر میں گرنے کی ویڈیو جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. سپر ہائی وے فقیرہ کوٹ میں مین ہول میں گر کر 3 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا تھا. بچے کو سڑک پر گھر کی جانب جاتے دیکھا جا سکتا ہے. نصف صدی بعد انسان کو چاند کے قریب لے جانے والا ناسا کا مشن روانگی کے لیے تیار. آرٹمس 2 فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے آج رات 3:30 بجے روانہ ہوگا. 10 روزہ مشن پر جانے والے 4 خلابازوں میں پہلی بار خاتون بھی شامل. مشن چاند کے گرد میدان میں چکر لگائے گا. خلاباز چاند پر اترے بغیر واپس آئیں گے. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دلچسپ مقابلے جاری. 8ویں میچ میں ملتان سلطانز نے حیدرآباد کنگزمین کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. ملتان نے حیدرآباد کا 226 رنز کا ہدف 19 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. ساجدہ فرحان کی شاندار سینچری، 55 گیندوں پر ناقابل شکست 106 رنز بنائے. پہلے کھیلتے ہوئے حیدرآباد کنگزمین نے 225 رنز بنائے تھے. ماں صداقت نے 26 گیندوں پر 62 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی. ٹورنامنٹ میں حیدرآباد کنگزمین کی یہ مسلسل تیسری شکست ہے.